جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں یہ بھی ہے اور ارشادات میں یہ بھی ہے، نسائی شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مبارکباد دیتے اور یہ ارشاد فرماتے تم میں بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے ہر دن کو اللہ رب العالمین نے، یہ پورا مہینہ تمہارے لیے اللہ نے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید میں کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سید عالم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر یہ ہے کہ اس میں ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نسائی شریف میں امام سیوطی علیہ رحمت نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر فرمایا کہ رمضان شریف کی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی اصل یہ حدیث مبارک، ایک نہیں متعدد حدیثیں اس کے اندر، جس طرح کا بھی ذکر کیا گیا کہ جس میں نفل عبادت جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ان فضائل اور کمالات کو اگر ملحوظ رکھیں تو طبیعت خود اس عمل کی طرف برانگیختہ اور تیار ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کہ اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی کرنا، پھر حضور علیہ السلام کے معمولات میں یہ کہ تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کرنا، اور بخاری شریف اور دیگر احادیث کے اندر جیسے فتح الباری کے اندر ہے، یہ تو احادیث میں فتح الباری میں حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نقل کیا کہ، اور یہ بخاری میں بھی ہے کہ جبریل امین جب حضور کے پاس آتے تھے تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تکرار ان کے ساتھ کرتے، اور اپنا جو آخری رمضان حضور نے گزارا اس میں 2 دفعہ حضور علیہ السلام نے ان آیات اور قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل کی ہے۔ اور پھر آخری بات میں عرض کروں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ قرآن ایک تو ہے یہ قرآن کا مہینہ، ایک بات، پھر حضور علیہ السلام کی سخاوت اتنی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو حضور کی سخاوت ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ہوتی تھی۔ جیسے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے کچھ مانگا، اور مانگنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں تھیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی دولت یہی مویشیاں تھی۔ اس نے کہا مجھے یہ سب دے دیجئے، سرکار نے فرمایا سب تیرے ہو گئے۔ وہ سب لے کر اپنے علاقے میں پہنچا، اس نے کہا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اتنی سخاوت کرتے ہیں، اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ انہیں فقر کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ مبارک باتیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو الحمدللہ اس کی شب و روز کے فضائل جو جناب سید عالم نے بیان کیے ہیں تو اس کو دیکھ کر سن کر حضور کی ذات پاک پر کامل اعتماد کر کے خود طبیعت نیکی کی طرف اور بدی سے چھٹکارے کی طرف، ایک جملہ صرف عرض کروں گا، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کریں۔ 4 کام کیا ہے؟ فرمایا ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد، سبحان اللہ، اور دوسرا کام استغفار کی کثرت، اللہ کے حضور توبہ کرنا، اور 2 کاموں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں ہے۔ فرمایا کیا کہ اس مہینے میں اللہ سے جنت کو طلب کرنا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی پناہ طلب کرنا کہ اللہ مجھے دوزخ اور جہنم سے بچا لے۔ تو فرمایا یہ 4 کام کا عمل تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے منصوص طریقے سے آئے ہیں دیگر اعمال کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ اس مبارک سچی اور پاکیزہ بات پر ہم غور کریں اور اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے اور دنیا کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ اس پر عمل کر کے دنیا بھی ہماری خیر والی ہو جاتی ہے کہ جب اعمال ہم کریں گے، اپنے مزدوروں کا خیال، اپنے رشتہ داروں کا خیال، غریبوں کا خیال، دیگر لوگوں کا خیال، تو اس کے بھلائی کے مقاصد اور اس کے بھلائی کے منافع ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے روزے کے فضائل بتائے ہیں کہ وانا اجزی بھی، کہ میں خود اس کی جزا ہوں، تو یقیناً جب اللہ مل گیا تو پھر دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، کہ من کان اللہ لہو، جو خدا کا ہوا تو سارے انعامات خود اللہ کی طرف سے اس بندے کو مل گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ صاحب، بہت خوبصورت کلام فرمایا آپ نے کہ جب رب کی ذات مبارکہ آپ کو مل گئی تو پھر سارے خزانے ہی رب کے ہیں، تو ہم کیوں اس سمت دوڑیں کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔